السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے 10ویں کلاس کے پہلے چیپٹر جس کا نام ہے گیسوں کا تبادلہ، اس چیپٹر میں سے ہم نے سارے کے سارے امپارٹنٹ شارٹ کویسچن کی بات کریں گے، اور جتنے بھی اس چیپٹر سے شارٹ کویسچن بن سکتے ہیں اور بورڈ میں جو جتنے بھی شارٹ کویسچن آئیں گے وہ انہی سوالوں میں سے آئیں گے جو آپ کے سامنے دیے گئے ہیں۔ بعض اوقات اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جواب کہاں سے لے کر کہاں تک لکھنا ہے، اسی کی وجہ سے تیاری اچھی ہونے کے باوجود ان کے نمبر نہیں آتے، لیکن یہاں پہ سوال بھی دیے گئے ہیں اور ان کا جواب کہاں سے لے کر کہاں تک لکھنا ہے پراپر طریقے سے بتایا گیا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے اور اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے نمبر بالکل بھی نہیں کٹیں گے۔ تو سب سے پہلے شارٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں۔ پہلا شارٹ کویسچن ہے تنفس اور سیلولر ریسپیریشن میں فرق لکھیں۔ اب ایک چیز آپ نے لازمی ذہن نشین کر لینی ہے کہ جو تنفس اور سیلولر ریسپیریشن میں، کیونکہ یہاں پہ فرق کی بات کی گئی ہے، اور جہاں پر بھی فرق کی بات کی جائے آپ لوگوں نے درمیان میں لائن لگانی ہے، ایک چیز کو ایک سائڈ پہ لکھیں، دوسری چیز کو دوسری سائڈ پہ لکھیں، اس طریقے سے آپ لوگوں کے نمبر نہیں کٹیں گے۔ تو بات کرتے ہیں پہلے تنفس کی۔ تنفس کا جو لفظ ہے یا تنفس یعنی اس کو ہم سانس لینا بھی کہتے ہیں۔ سانس لینا کی اصطلاح یا یہ جو لفظ ہے اس عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں ایک جاندار ہوا کو پھیپھڑوں کے اندر مطلب اپنی باڈی کے اندر لے جائے گا تاکہ ہوا میں سے آکسیجن کو لے سکے، اس کے بعد ہوا کو باہر خارج کرے گا تاکہ ہوا کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر خارج کر سکے یا نکال سکے۔ اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں، اس عمل کو ہم کہتے ہیں تنفس۔ بات کرتے ہیں سیلولر ریسپیریشن کی۔ سیلولر ریسپیریشن وہ عمل ہے، وہ پروسیس ہے جس میں آکسیڈیشن اور ریڈکشن ریئیکشنز کی مدد سے خوراک کے اندر جو کاربن ہائیڈروجن بانڈ ہوتے ہیں ان کو توڑا جاتا ہے اور ان سے نکلنے والی جو انرجی ہے اس کو سٹور کر لیا جاتا ہے ATP کی صورت میں۔ اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں سیلولر ریسپیریشن۔ مزید اگر بات کی جائے تنفس کے اندر صرف فزیکل اعمال شامل ہوتے ہیں یا مکینیکل اعمال شامل ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی بائیو کیمیکل اعمال یعنی کیمیکل ریئیکشن نہیں ہوتے، لیکن سیلولر ریسپیریشن کے اندر جو ہے مکینیکل یعنی فزیکل بھی اعمال شامل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بائیو کیمیکل اعمال مطلب کہ کیمیکل ریئیکشنز بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس پراپر جواب ہے تنفس اور سیلولر ریسپیریشن میں فرق کا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں دوسرے شارٹ کویسچن کی، اس کا نام ہے گیسوں کا تبادلہ، مطلب گیسوں کے تبادلے سے کیا مراد ہے۔ اب آپ لفظ پر غور کریں۔ گیسوں تو گیسز ہیں، دو گیسز آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی بات کی جائے گی۔ تبادلہ کہتے ہیں ایکسچینج کو۔ تو جانداروں کا ماحول سے آکسیجن لے لینا، آکسیجن جسم میں لے جانا، پھیپھڑوں کے اندر لے جانا، باڈی کے اندر لے جانا اور بدلے میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو باڈی سے ریموو کر دینا، اس پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا؟ گیسوں کے تبادلے کا۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے ہمارے پاس اس کو ہم گیسز ایکسچینج بھی کہتے ہیں۔ تیسرا شارٹ کویسچن ہے سٹومیٹا اور لینٹیسیل میں فرق لکھیں۔ انتہائی امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے۔ اب آپ کو لازمی طور پر پتہ ہونا چاہیے سٹومیٹا اور لینٹیسیل دونوں جو ہیں یہ کہاں پر ہوں گے پلانٹس کے اندر۔ اب پتوں اور چھوٹی عمر کے تنوں، پودوں کے اندر جو پتے ہوتے ہیں اور چھوٹی عمر کے جو تنے ہوتے ہیں ان کی ایپیڈرمس میں، ان کی جو ایپیڈرمس ہوتی ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں۔ ان سوراخوں کی مدد سے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ان سوراخوں کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا؟ سٹومیٹا کا۔ مطلب پتے اور چھوٹی عمر کے جو تنے ہوتے ہیں ان کی ایپیڈرمس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن سے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں سٹومیٹا۔ اگر بات کی جائے لینٹی سیلز کی تو لینٹی سیلز لکڑی رکھنے والے تنوں، جو پلانٹ ہیں جن کے پاس لکڑی ہوتی ہے ان کے جو تنے ہوتے ہیں ان کی جو سطح ہے، ان کی جو جڑیں ہیں ان کی بھی جو سطح ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سطح چھال سے ڈھکی ہوتی ہے، ان کی سطح کے گرد چھال موجود ہوتی ہے۔ اب یہ جو چھال ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں اور یہ اگر اس کی مکمل چھال کی بات کی جائے یہ اپنے اندر گیسوں
کو اندر گیسوں کو یا پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کر سکتی. اسی وجہ سے اس چھال کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جنہیں کیا کہتے ہیں لینٹی سیلز کہتے ہیں, اور ان لینٹی سیل سے بھی کیا ہوتا ہے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے. یہ انتہائی امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے. نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس, نیزل کیویٹی سے کیا مراد ہے, اس کا کام لکھیے. اس سوال کو اس طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نیزل کیویٹی کیا ہے, اس کا فعل لکھیں. تو آپ لوگوں نے دونوں کا جواب یہی لکھنا ہوگا. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ناک ہے, ہمارے اندر ناک ہے, انسانوں کے اندر ناک جو ہے اس کے اندر جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا, نیزل کیویٹی کا. یہ نیزل کیویٹی جن سوراخوں سے باہر نکلتی ہے, ناک کے جو سوراخ ہوتے ہیں ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں, نوسٹرلز کہتے ہیں یا نتھنے کہتے ہیں. ایک نیزل کیویٹی کے اندر ایک دیوار موجود ہوتی ہے جو نیزل کیویٹی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے, تقسیم کر دیتی ہے, اور ہر حصے کی دیواروں پر کیا ہوتے ہیں میوکس اور بال ہوتے ہیں. اب بال تو آپ کو پتہ ہے ہیئرز بال ہوتے ہیں, لیکن میوکس کسے کہتے ہیں, آپ کو جب نوزی ہوتی ہے تو ناک میں سے جو چیز بہتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا, میوکس کا. اب نیزل کیویٹی کے اندر میوکس بھی موجود ہوگا, بال بھی موجود ہوں گے. بال کا کام کیا ہے کہ بالوں نے ہوا میں سے جو گرد کے ذرات ہوں گے ان کو فلٹر کر لینا ہے, ہوا کو صاف کر لینا ہے. لیکن جو میوکس ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے, جو ہوا ناک کے اندر جاتی ہے اس کو نمی دیتی ہے, اسے گیلا کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے یہ کام کیوں کیا جاتا ہے تاکہ جو باڈی کا ٹمپریچر جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے, اس کو مینٹین کیا جائے. تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن کا جواب ہے کہ نیزل کیویٹی سے کیا مراد ہے, اس کا فعل لکھیں. آپ لوگوں نے پورا لکھنا ہوگا, پھر پورے نمبر ملیں گے. اگر آپ لوگ تھوڑی سی بھی اندر سے مطلب لائن اسکیپ کریں گے تو نمبر کٹ جائیں گے. اسی وجہ سے آپ لوگوں نے ایز اٹ ایسے ہی لکھنا ہے اور آپ لوگوں کے نمبر انشاءاللہ نہیں کٹیں گے. اب نیکسٹ شارٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں کہ فیرنگس کیا ہے. اب انتہائی امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے. فیرنگس ایک مسکولر راستہ ہے. انسان کے اندر جو ہوا کا راستہ ہے اس کے اندر ایک مسکولر راستہ, مسل سے بنا ہوا راستہ ہے جو خوراک اور ہوا دونوں کے لیے مشترک ہے. مطلب خوراک بھی اسی میں سے جاتی ہے, ہوا بھی اسی میں سے جاتی ہے, اور اس راستے کو ہم نام دیتے ہیں فیرنگس کا. یہ جو فیرنگس ہے یہ ایسوفیگس کے سوراخ اور لیرنگس تک پھیلا ہوتا ہے. یہ معروضی ہے کہ ایسوفیگس کے سوراخ اور لیرنگس تک جو راستہ پھیلا ہوا ہے مسکولر ہے, مسل سے مل کر بنتا ہے. وہ کون سا ہے جو خوراک اور ہوا دونوں کے لیے مشترک ہے, تو آپ لوگ لازمی ذہن میں رکھیں, اس کا نام فیرنگس ہے. اب ہوا فیرنگس سے کس میں جاتی ہے, لیرنگس میں جاتی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ شارٹ کویسچن کی, جو کہ گلاٹس اور ایپی گلاٹس میں فرق لکھیے. انتہائی امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے. اب جو فیرنگس ہوتی ہے, یہ جو فیرنگس ہے اس کے فرش پر ایک چھوٹا سا سوراخ موجود ہوتا ہے. اس سوراخ کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا, گلاٹس کا. اور یہ سوراخ جو ہے کس چیز کے اندر کھلتا ہے, لیرنگس میں, کیونکہ فیرنگس کے بعد لیرنگس نے آنا ہے, اور وہاں پر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں گلاٹس کا. اب یہ جو گلاٹس ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے ایک ٹیشو کا پردہ موجود ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے, ڈھکن کے طور پر استعمال ہوتا ہے, اس کو بند کرتا ہے یا کھول دیتا ہے. اس ٹیشو کے پردے کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا, ایپی گلاٹس کا. اس کے بعد نیکسٹ شارٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں. نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے ووکل کارڈز کیا ہیں. انتہائی امپورٹنٹ شارٹ کویسچن. ووکل کارڈز کیا ہیں, اس طریقے سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے. ہماری آواز کیسے پیدا ہوتی ہے, اس طریقے سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے. تو ان دونوں کا جواب دراصل ایک ہی ہے, آپ لوگ اس کو غور سے سمجھیں. لیرنگس جو ہے وہ کس چیز کا بنتا ہے, کارٹلیج کا بنتا ہے, کیونکہ فیرنگس کے بعد ہوا کے راستے کے اندر لیرنگس آتا ہے, اور وہ کس چیز سے مل کر بنتا ہے, کارٹلیج سے. اور یہ فیرنگس اور ٹریکیا کے درمیان موجود ہے. فیرنگس اور ٹریکیا کے درمیان موجود جو ہے وہ کیا ہے, لیرنگس ہے. اسے کیا کہتے ہیں, آلہ صوت, یعنی آواز پیدا کرنے والا آلہ, یا وائس باکس بھی کہتے ہیں. اب لیرنگس کے اندر ایک طرف سے دوسری طرف ریشہ دار پٹیوں, مطلب دھاگے نما پٹیاں موجود ہوتی ہیں. ان پٹیوں کو ہم کیا کہتے ہیں, ووکل کارڈز کہتے ہیں. جب ہوا ان ووکل کارڈ سے ٹکراتی ہے تب وائبریشن پیدا ہوتی ہے, ارتعاش پیدا ہوتا ہے. جب ارتعاش یا وائبریشن پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے, ہماری آواز پیدا ہوتی ہے. اب یہاں پہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں, یہ سوال ووکل کارڈز کیا ہیں اس طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. ہماری آواز کیسے پیدا ہوتی ہے اس طریقے سے بھی
بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیرنگس کیا ہے اس طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، وائس باکس کسے کہتے ہیں اس طریقے سے بھی یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، تو سب کا جواب ایک ہی ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ شارٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں۔ 8واں شارٹ کویسچن ہے ایلویولائی کیا ہیں، ایلویولس کیا ہے؟ شارٹ کویسچن ہے، امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ ہر ایلویولس مطلب ایلویولائی کیا ہوتی ہے، ایک تھیلی نما ساخت ہوتی ہے پھیپھڑوں کے اندر، اور اس کی دیواریں جو ہیں وہ ایپیتھیلیل سیلز کی صرف ایک تہہ پر مشتمل ہوتی ہیں، مطلب ان کے پاس جو ایپیتھیلیل سیلز کی یا ایپیتھیلیل ٹیشو کی جو تہہ ہے وہ صرف ایک تہہ ہوتی ہے وہاں پہ۔ کیپلریز کا ایک جال جو ہے اس کو گھیرے ہوتا ہے۔ یہ ہوائی تھیلیاں ہیں جن سے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ انسانوں کے اندر گیسوں کا تبادلہ جو ہے ہوائی تھیلیوں کی مدد سے ہوتا ہے، اور وہ ہوائی تھیلیاں جو ہیں کیا کہلاتی ہیں، ایلویولائی کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد بات کی جائے نیکسٹ شارٹ کویسچن، انسپائریشن اور ایکسپائریشن میں فرق لکھیں، یا انہیلیشن اور ایکسہیلیشن میں فرق لکھیں۔ تو آپ لوگ بالکل ویسے ایسے کا ایسے لکھیں گے جیسے لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے انہیلیشن کی تعریف لکھیں کہ تنفس کا ایسا مرحلہ، ایسا سٹیپ تنفس کے عمل کا جس کے اندر ہوا کو پھیپھڑوں کے اندر لاتے ہیں، اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں انہیلیشن۔ جس پروسیس کی مدد سے ہم ہوا کو پھیپھڑوں سے باہر نکالتے ہیں اس کا نام ہے ایکسہیلیشن۔ انہیلیشن کا دوسرا نام ہے انسپائریشن، ایکسہیلیشن کا دوسرا نام ہے ایکسپائریشن۔ اب آپ نے غور سے سمجھنا ہے کہ انسپائریشن کے دوران یا اس پروسیس کے دوران، اس عمل کے دوران ریبس کے مسل مطلب جو پسلیوں کے مسلز ہیں وہ سکڑتے ہیں، جس سے ریبس اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوں گے، پسلیوں کے مسلز ریلیکس ہو جائیں گے، اور جو پسلیاں ہیں، ریبز ہیں، وہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہیں، اپنی اصلی پوزیشن کی طرف چلی جاتی ہیں، اور اس پروسیس کے دوران جو گنبد نما ڈایافرام ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ گنبد نما ڈایافرام جو ہے اوپر چلا جاتا ہے۔ اس پروسیس کے دوران پھیپھڑوں پر ہوا کا جو دباؤ ہے، پھیپھڑوں کا خلا جو ہے وہ سینے کا خلا جو ہے بڑھ جاتا ہے، اس میں سینے کا خلا کم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ پھیپھڑوں پر دباؤ کم ہوتا ہے، یہاں پہ پھیپھڑوں پر دباؤ بڑھتا ہے۔ یہاں پہ پھیپھڑے ریلیکس ہوں گے تو ہوا اندر چلی جائے گی پھیپھڑوں کے اندر، یہاں پہ پھیپھڑے کنٹریکٹ ہوں گے تو ہوا باہر خارج ہو جائے گی۔ تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں انہیلیشن یا انسپائریشن، اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ایکسپائریشن یا ایکسہیلیشن۔ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں نیکسٹ شارٹ کویسچن کی، اس کا نام ہے نمونیا کی وجہ اور علامات لکھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ نمونیا کی وجہ اور علامات لکھیں۔ اب آپ کو پتہ ہے نمونیا کی عام وجہ ایک بیکٹیریا ہے جو اسٹریپٹوکوکس نیومونائی کہلاتا ہے۔ اب آپ کو پہلے میں یہ بتا دوں نمونیا کسے کہتے ہیں۔ پھیپھڑوں کے اندر جو انفیکشن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نمونیا۔ اگر وہ دونوں پھیپھڑوں کو متاثر کرے تو اسے ہم کہتے ہیں ڈبل نمونیا۔ لیکن ہمارے پاس یہاں پہ صرف وجہ اور علامات پوچھی گئی ہیں تو ہم نے صرف یہی لکھنا ہوگا۔ بیکٹیریا کی وجہ، ایک بیکٹیریا بنتا ہے، مطلب ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہی نمونیا ہوتا ہے، اس بیکٹیریا کا نام ہے اسٹریپٹوکوکس نیومونائی۔ اب نمونیا کی علامات دیکھی جائیں تو نمونیا کی علامات جو ہے، جو مریض ہوگا اس کو سردی لگے گی، تیز بخار ہوگا، کپاہٹ ہوگی، بلغم بھری کھانسی ہوگی، اور جب وہ سانس لے گا تو اس میں تنگی ہو سکتی ہے۔ مریض کی جو جلد ہے اس کی رنگت جو ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سیاہی یا ارغوانی مائل ہو سکتی ہے۔ اگر یہ علامات کسی مریض کے اندر ہیں تو اس مریض کو کیا ہوگا، نمونیا ہوگا، اور اس نمونیا کی وجہ بننے والا جاندار کون سا ہوگا، بیکٹیریا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں اسٹریپٹوکوکس نیومونائی۔ اس کے بعد نیکسٹ شارٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں، اور وہ شارٹ کویسچن ہے برونکائٹس سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام بیان کریں۔ ریسپیریٹری سسٹم کا ایک مرض ہے۔ اب اس مرض کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو برونکائی یا برونکیولز ہوتی ہیں ان کے اندر جو سوزش ہو جاتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں برونکائٹس۔ اب یہ جو برونکائٹس ہے اس کی دو اقسام ہیں، ایکیوٹ برونکائٹس اور کرونک برونکائٹس۔ ایکیوٹ برونکائٹس جو ہے تقریباً 2 ہفتے تک رہتا ہے، اور مریض جو ہے مریض جو ہوتا ہے، مریض کے جو پھیپھڑے ہیں ان کو مکمل طور پر یا مستقل نقصان نہیں ہوتا، اور وہ خود بخود کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کرونک برونکائٹس ہو تو اس میں برونکائی میں کرونک مطلب لمبے عرصے تک ہونے والی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے۔ یہ برونکائٹس جو ہے عام طور پر 3 ماہ سے 2 سال تک رہ سکتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے اس کی نسبت۔ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن ہے
کہ برونکائٹس اور اس کی اقسام کی وضاحت کریں تو آپ نے یہی لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے اور شارٹ کویشچن ہمارے پاس ہے دمہ کیا ہے، اس کی علامات لکھیں، انتہائی امپارٹنٹ شارٹ کویشچن دمہ۔ اب اس کو ہم ایستھما بھی کہتے ہیں، یہ ایک طرح کی الرجی ہے۔ اس الرجی میں کیا ہوتا ہے کہ برونکائی میں سوزش ہو جاتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، زیادہ میوکس بنتا ہے، جو میوکس کی مقدار ہے اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، ہوا کی جو نالیاں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، ان کے اندر سکڑاؤ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مریض کو۔ تو اس کی علامات دیکھی جائیں تو دمہ کے علامات مختلف لوگوں کے اندر مختلف ہوتی ہیں۔ ان کی جو اہم علامات ہیں ان میں سانس کا اکھڑنا، خرخراہٹ، سانس باہر نکالتے وقت جب آپ تیز کام کر رہے ہوں گے، ورزش کر رہے ہوں گے، تب سیٹی کی آواز آئے گی، کھانسی اور سینے میں تنگی کا احساس بھی شامل ہیں۔ یہ علامات جو ہیں جن میں ہوں گی ان کو کون سی بیماری ہوگی؟ دمہ کی بیماری ہوگی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں، ہمارے پاس نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے پیسو سموکنگ سے کیا مراد ہے؟ انتہائی امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے۔ اب آپ کو لازمی طور پر ذہن میں رکھنا ہوگا پیسو سموکنگ، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ سگریٹ نوشی کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، دوسرا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ جو سگریٹ پی رہا ہے اس نے جو ہے سگریٹ پی لی، اس نے دھواں باہر خارج کر دیا، لیکن جو نوک ہوتی ہے سگریٹ کی یہاں سے جلتی جاتی ہے ایسے، تو یہاں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دھواں دوسرے جو بندہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے جو ہے منہ کے اندر چلا جائے گا، پھیپھڑوں کے اندر چلا جائے گا۔ تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں پیسو سموکنگ۔ مطلب پیسو سموکنگ یعنی کسی دوسرے کی سموکنگ سے پیدا ہونے والے دھوئیں کا سانس کے ذریعے اندر چلا جانا۔ ایک بندہ استعمال کر رہا ہے سگریٹ، دوسرے کے پھیپھڑوں کے اندر اگر دھواں چلا جائے تو اس بندے کو کیا ہو سکتا ہے؟ کینسر ہو سکتا ہے۔ کینسر کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو سگریٹ کے جلتے ہوئے کنارے سے نکلنے والا دھواں، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہاں سے سگریٹ جل رہی ہوتی ہے، یہاں سے جو دھواں نکلتا ہے اس دھوئیں میں زیادہ مطلب کہ کارسینوجن موجود ہوتے ہیں، زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ، جو کہ فلٹر کرنے والے کنارے سے نکلتا ہے، جب کیونکہ باہر سے نکل رہا ہوتا ہے ایسے، تو وہ جب کسی اور کے پھیپھڑوں کے اندر جائے گا، منہ کے اندر جائے گا، تو وہاں پہ کینسر کا سبب بنے گا۔ اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں پیسو سموکنگ۔ انتہائی امپارٹنٹ شارٹ کویسچن ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور شارٹ کویسچن ہے، نکوٹین کیا ہے؟ اب یہ جو نکوٹین ہے ایک طاقتور زہر ہے، ایک طاقتور ٹاکسک میٹیریل ہے، ایک زہر ہے۔ اسے ماضی کے اندر حشرات کش کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، حشرات کو مارنے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اب یہ جو سموکنگ کے دوران جب یہ سانس کے ذریعے اندر چلا جائے تو سرکولیٹری سسٹم کو تک پہنچ جاتا ہے، آپ کا جو بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نہ صرف آرٹریز کی دیواروں کو سخت کرتا ہے بلکہ دماغ کے ٹشو کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ صرف آرٹریز کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ دماغ کے ٹشوز کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ انتہائی طاقتور زہر ہے۔ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن ہے، تو آپ پورا لکھیں گے پھر نمبر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ شارٹ کویسچن کی بات کریں، پھیپھڑوں کے کینسر سے کیا مراد ہے؟ دو وجوہات لکھیں۔ اب پھیپھڑوں کا کینسر، اگر پھیپھڑوں کے اندر جو سیلز ہیں ان کی جو تقسیم ہے وہ بے قابو ہو جائے، ان کنٹرولڈ ہو جائے، پھر کیا بنتی ہیں؟ رسولیاں بنتی ہیں، ٹیومرز بنتی ہیں، ان کو ہم نام دیتے ہیں پھیپھڑوں کا کینسر۔ اب پھیپھڑوں کے کینسر کی اگر وجوہات دیکھی جائے تو تمباکو نوشی جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں 50 سے زائد کارسینوجنز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وائرل انفیکشن بھی اس کا سبب بنتے ہیں، وائرسز کی جو انفیکشنز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ جو پھیپھڑوں کا کینسر ہے یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے ٹریکیا کیا ہے؟ اب لیرنگس سے آگے انسان کے اندر جو ہوا کا راستہ ہے اس کے اندر جو لیرنگس آتا ہے، لیرنگس سے آگے ٹریکیا موجود ہے۔ اب ٹریکیا کو ہم ہوا کی نالی بھی کہتے ہیں۔ اب ٹریکیا تقریباً 12 سینٹی میٹر ایک لمبی نالی ہے اور یہ ایسوفیگس کے سامنے کی طرف موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ٹریکیا کیا ہے، تو ہوا کا راستہ جو ہے انسانوں کے اندر ہوا کے راستے میں لیرنگس سے آگے ٹریکیا موجود ہے۔ اس ٹریکیا کو ہم ہوا کی نالی بھی کہتے ہیں۔ ٹریکیا تقریباً 12 سینٹی میٹر لمبی ایک نالی ہے اور یہ ایسوفیگس کے سامنے موجود ہوتی ہے۔
کہاں پر؟ ایسوفیگس کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کی دیواروں میں کارٹیلیج کے اندر، اس کی جو دیواریں ہیں ان کے اندر سی شکل کے کارٹیلیج کے نرم ہڈی کے گھیرے موجود ہوتے ہیں، وہ اسے سکڑنے سے بچاتے ہیں تاکہ چاہے ان کے اندر یا ٹریکیا کے اندر ہوا موجود ہو یا نہ ہو تو اس کو اوپن رکھنے کے لیے، سکڑنے سے بچانے کے لیے جو ہے سی شکل کے کارٹیلیج کے گھیرے جو ہے ٹریکیا کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کریں برونکائٹس کی وجوہات اور علامات لکھیں۔ اب یہ جو برونکائٹس ہے اس کی وجہ جو ہے وائرسز، بیکٹیریا یا سوزش پر پیدا کرنے والے کیمیکلز جیسے کہ تمباکو کا دھواں، یہ ساری چیزیں جو ہیں برونکائٹس کی وجہ بنتی ہیں۔ اور اس کی علامات میں دیکھا جائے مریض کو کھانسی ہوگی، سانس جب لے گا خرخراہٹ ہوگی، بخار ہو جائے گا، سردی لگے گی، سانس کی تنگی، یہ ساری کی ساری علامات شامل ہیں کہ اس چیز کے اندر برونکائٹس کے اندر۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں پلیورل میمبرینز کیا ہیں، ان کے درمیان پائے جانے والے مائع کا کام لکھیں۔ اب یہ جو پھیپھڑے ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کے گرد میمبرینز موجود ہوتی ہیں، ان میمبرینز کو ہم اندرونی اور بیرونی پلیورل میمبرینز کہتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک سیال مائع موجود ہوتا ہے، لیکوڈ موجود ہوتا ہے، جو کیا کرتا ہے، کیونکہ پھیپھڑے سکڑتے اور پھیلتے ہیں تو پھیپھڑوں اور ان کی دیواروں کے درمیان رگڑ پیدا نہ ہو تو رگڑ کو یا لوبریکیشن کا کام یا فریکشن سے بچانے کے لیے، رگڑ سے بچانے کے لیے جو لیکوڈ استعمال ہوتا ہے، جو فلوئڈ استعمال ہوتا ہے، جو مائع استعمال ہوتا ہے، اس کا نام ہے پلیورل فلوئڈ، اور یہ کیا کرتا ہے، لوبریکیشن سے بچاتا ہے۔ تو یہ یہاں تک ہمارے پاس صرف 18 شارٹ کویسچن بنتے ہیں پورے چیپٹر سے، تو وہ بچے جو مطلب تیاری نہیں کر سکتے پورے چیپٹر کی تو وہ انہی شارٹ کویسچن کو پہلے یاد کر لیں، کیونکہ 90 سے 95% چانسز انہی شارٹ کویسچن میں سے آنے کے ہوتے ہیں بورڈ میں۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے پوری بک کی پوری جتنی بھی یہ بک ہے 10ویں کلاس کی، ہر بک کے پورے شارٹ کویسچن، جتنے بھی امپارٹنٹ شارٹ کویسچن ہیں وہ ایسے آپ لوگوں سے شیئر کیے جائیں گے، اور معروضیاں ساری جو ہیں وہ آپ کی بتا دی جائیں گی، اور ہر ایک چیز جو بھی پیپرز کے حوالے سے، پوائنٹ آف ویو سے، پیپر کے حوالے سے امپارٹنٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو لاسٹ میں میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور زیادہ سے زیادہ ہم اس پہ ورک کر سکیں۔ اوکے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔